ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت میں اس کائنات کی عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت پر جو کہ ملکۃ العرب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے۔ یقیناً خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی پر ہم کس قدر گفتگو کریں، کس قدر بات کریں، وہ کم ہی نظر آتی ہے، اس لیے کہ خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت کو پروردگار عالم نے تمام عالم اسلام کے واسطے کس طریقے سے رول ماڈل بنایا کہ شاعر نے کہا کہ زہرا و خدیجہ ابو طالب کے علاوہ اے پالنے والے تیرے اسلام میں کیا ہے۔ یقیناً وہ اسلام جو کہ ایک طرف ہمیں یہ بھی صدا دے رہا ہے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو سجدہ شبیری کو سمجھنے کے لیے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی کو سمجھنا چاہیے، اور فاطمہ زہرا کی ذات گرامی کو سمجھنے کے لیے ان کی والدہ گرامی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی کو سمجھنا چاہیے۔ مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں حسب دستور حسب روایت۔ میری پہلی مہمان ہے محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ۔ آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو دیکھا ہی کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ محترمہ السلام علیکم۔ میرے ساتھ میری دوسری مہمان موجود ہے محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، جو کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھا ہی کرتے ہیں اور نہایت صاحب علم شخصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ محترمہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آج کی منقبت خوان نہا خوان محترمہ صوفیہ شیراز صاحبہ، السلام علیکم۔ جی ناظرین، پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں پہلا سوال پروفیسر محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ سے تجارت کا کیا معاہدہ فرمایا اور عقد کا پیغام کس طریقے سے بھیجا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور ہزاروں درود و سلام حبیب خدا پر، ام المؤمنین، ام المساکین، ام الائمہ، ام المعصومین۔ 25 سال تک یوں سمجھیے کہ کفر کے خونخوار بھیڑیوں کے درمیان رسالت کی مونس و غمخوار پر سلام، اور سلام ہو اس پر جس کی سماعتوں نے 25 سال تک لہن مصطفیٰ میں وحی کی خوشبو سونگھی۔ سبحان اللہ۔ اور ہزاروں درود و سلام اس شہزادی پر کہ جن کے عقد کے موقع پر آسمان سے ندائے غیب تھی کہ ہم نے طاہر کو طاہرہ کے ساتھ، صادق کو صادقہ کے ساتھ، اور امین کو امینہ کے ساتھ منسوب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عقد کی بات کی تو مجھے چشم تصور میں وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ روایت میں لکھا گیا ہے کہ آقا کے عقد کے وقت جبرائیل نے مشک عنبر خدا کے حکم سے تمام مکہ کی پہاڑیوں پر اس طرح سے انڈیلی کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ہر طرف سے کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر لوگ ہی جواب دیتے تھے کہ یہ خدیجہ اور محمد کی خوشبو ہے۔ لوائے حمد کو کعبہ پر لہرایا، اور اس کے بعد یہ ندائے غیب آئی اور عقد آقا کا اعلان ہوا۔ بے شک۔ تو ہزاروں درود و سلام ہو اس 25 سال تک آقا کا ساتھ دینے والی شہزادی پر۔ اور جس طرح آپ معاہدے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کمال ہے کہ جناب سیدہ جو چشم بصیرت سے پہچان چکی ہے کہ ہمارا نبی، آخری نبی، خاتم النبیین کی جو علائم ہیں وہ آقا مصطفیٰ میں محسوس کر رہی ہیں، اب اس کے لیے جو معاہدہ ہے یہ اسی کے سلسلے کی کڑی ہے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو بطور غلام نہیں، بطور جستجو بھیجا تھا کہ تم جا کر دیکھو، آقا کے ساتھ رہو، اور اس سفر میں دیکھو کہ آیا وہ تمام علائم جو میں کتابوں میں پڑھ چکی ہوں وہ آقا میں موجود ہے، کیا یہ وہی آخری نبی ہے کہ جن کو صادق اور امین کہا گیا، اور جن کے بارے میں ورقہ بن نوفل مجھے مسلسل آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ اگرچہ یہ معاہدہ، اس میں بڑی خوبصورت مکالمہ بھی ہے کہ آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ پہلی دفعہ اکیلا سفر ہے، سفر تجارت، تو میں ڈر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ کروں یا نہ۔ تو بی بی مسکرا کر کہتی کہ میرا یہ پہلا تجارتی سفر ہے جو میں روانہ کر رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے حضرت خویلد کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن اسد جو آپ کے چچا ہیں وہ آپ کی کفالت کرتے اور آپ کے اس سارے کاروبار کو سنبھالتے تھے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ نے جب پہلی دفعہ اپنے ہاتھ سے اپنے کاروبار کا سلسلہ چلایا تو اس میں جو پہلا معاہدہ کیا وہ رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ ایک تو پاک مال،
یعنی پاک سودی کاروبار سے الگ ایک بہترین ٹریڈ کو تیار کر کے بی بی نے پاکیزہ ہاتھوں میں دیا. کیا کہنا. دست مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جب یہ مال آیا تو اس کے بعد جو آگے کا سلسلہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ عالمی منڈی میں جب مال کھولا گیا تو آقا نے میسرہ کو مال کھولنے سے منع کیا. تمام منڈی میں مال اس طرح سے بکا کہ مال ختم ہو گیا. اور ابو جہل نے اس وقت کہا کہ اب خدیجہ کو پتہ چلے گا کہ اس یتیم جوان کے ہاتھ جو اپنا مال بھیجا ہے وہ اب دیکھے گی کہ اس بار کتنا نقصان ہوا نعوذ باللہ. اس کے اگلے دن ایک یمنی پورا ایک سلسلہ آیا لوگوں کا کہ جو سونے کے بھاؤ چیزیں خریدنا چاہتے تھے. اور آقا مصطفیٰ نے کہا کہ اب اپنا سامان کھول دو، اور وہی سامان 4 گنا زیادہ قیمت پر سونے کے بھاؤ میں وہ سامان وہ ہوا. اور اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس گیا تو ایک مقام پر میسرہ نے کہا کہ آقا اتنا بڑا منافع ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں رکوں، آپ پہلے بی بی خدیجہ کو جا کر اس کی بشارت دیجئے کہ اتنا بڑا منافع ہم کما کر آ رہے ہیں. تو ایک مقام تھا جو تقریباً 1 دن کی دوری مسافت پر تھا. میسرہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ وہیں رکے اور اس کے بعد آقا تشریف لے گئے. اور اس میں روایت یہ کہتی ہے کہ چند ہی لمحوں کے بعد دوسری منزل پر بی بی اپنے محل میں، محل کا میں آپ کو سلسلہ بتا چکی ہوں، ایسا حسین و جمیل محل، ہلکے فیروزی رنگ کا محل کہ جس پر چاند ستاروں اور پرندوں کی تصویریں کندہ تھی. دوسری منزل پہ جناب سیدہ کی نظریں اس راستے پر ہیں کہ جہاں سے عرب کے قافلے آ رہے ہیں، تجارتی قافلے. یکا یک دیکھتی ہے 7 سہیلیاں بھی موجود ہیں. بی بی دیکھ رہی ہیں کہ ایسا جوان رانا ایک گھوڑے پر سوار ہے. گھوڑا یوں لگ رہا ہے جیسے زمین پر نہیں، نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، بلکہ درمیان میں رفتار کے ساتھ اڑان بھر رہا. معلوم نہیں تھا کہ براق کا سوار آ رہا. اس کے بعد بی بی نے دیکھا کہ اوپر ایسے پرندے ہیں کہ جو لامتناہی سفید پروں کے ساتھ اس جوان کے سر پر اس طرح سے ایستادہ ہے کہ وہ ان کے سائے میں دوڑ رہا ہے گھوڑا. یہ ایسا منظر ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح زنان مصر نے زلیخا کے ساتھ یوسف کو دیکھا تھا تو گنگ رہ گئی تھی، ویسے ہی وہ تمام کنیزیں جو بی بی کے ساتھ موجود ہیں، شہزادی کی سہیلیاں، وہ عالم حیرت و استعجاب میں گنگ ہو چکی ہیں. اور بی بی چشم مسرت، چشم حیرت، چشم عشق سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ جوان قریب آئے تو معلوم ہو کہ یہ کون سا معجزہ ہے، کوئی فرشتہ آ رہا ہے. یہاں تک کہ جب خد و خال سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ تو آقا مصطفیٰ ہیں. بی بی نہال ہو گئیں. آقا کو کہا آقا میں آپ کا استقبال کرنا چاہتی تھی، آپ اس طرح سے آگے آپ دوبارہ تشریف لے جائیے، اب اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لائیے، اور پھر میں کتنے دبے ذبح کروں گی، پھر میری کنیزیں آپ پر گلابوں کے پھول واریں گی تو آپ دوبارہ تشریف لے. اب آقا دوبارہ واپس گئے ہیں بی بی کی خواہش پہ. میسرہ کہتا ہے کہ آقا گئے ہی تھے کہ واپس آ گئے. تو میں نے کہا کہ آقا آپ گئے نہیں؟ تو کہا میں ہو کر آ چکا ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1 دن کی مسافت ہے. آقا نے کہا یہ بی بی خدیجہ نے ساتھ میں کھانا اور زمزم کا پانی دیا تھا. کہا کھولو اور اپنی ملکہ کا کھانا پہچانو، ملکۃ التجار کا کھانا پہچان لو. میسرہ کہتے ہیں یہ معجزہ تو الگ. پھر یہ پورا سلسلہ جب آپ بی بی تک پہنچا، بہترین جناب سیدہ نے ایسا اہتمام کیا مولا کے وصال کا، مولا کے استقبال کا، کہ پورا مکہ حیران تھا. اور معلوم تھا کہ سب سے بڑا منافع دست مصطفیٰ کے ہاتھوں پر. اس کے بعد جناب سیدہ نے اس کے بعد میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا حال بیان کر. جو اصل مدعا وہ یہ تھا. میسرہ نے بتانا شروع کیا کہ کہاں ابر نے آقا مصطفیٰ کے سر پر سایہ کر کے اس جمال رخ مصطفیٰ کی حفاظت کی، کس طرح بحیرہ اور نستور نے ان کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی، کہاں پتھروں نے ان کا کلمہ پڑھا، کہا کوئی جانور بیمار نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی مریض نہیں ہوا، کسی کو ٹھوکر نہیں لگی، کوئی برتن نہیں ٹوٹا، کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم برکتوں کے سفر میں یہاں تک پہنچے ہیں. بی بی نے خوش ولائے مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، بحیرہ جو ایک عرصے سے بی بی کا معاشی مددگار تھا، مشاور تھا، وزیر تھا، بی بی نے وزیر تو رکھا مگر اسے اس کی بیوی کو ایک بہترین مال و دولت کے ساتھ سردار بنا کر آزاد کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد عقد کی بات آئی تو عقد میں جناب سیدہ نے پہل کی اور اپنا مہر بھی خود کہا کہ میں خود ادا کر دوں گی مہر بھی، اور اپنا سارا مال و منال آقا کے قدموں میں ہبہ کر کے خود کو کنیز کی صورت میں پیش کیا. بے شک. کہا کہ میں اپنے آپ کو بطور کنیز پیش کرتی ہوں. یعنی بی بی بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کوئی میرا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ حقیر ہے آقا مصطفیٰ کے سامنے. یہ سب کچھ حقیر، میں کنیز، میرا مال ان کے قدموں کا صدقہ.
सुबहान अल्लाह। मोहतरमा मासूमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अगला सवाल पेश करना चाहूँगी मोहतरमा डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा की खिदमत में कि दीन इस्लाम की तबलीग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन मुश्किलात का सामना रहा और इन मुश्किलात में कौन कौन सी शख्सियात मददगार रहीं। कुरान में इस हवाले से भी क्या कुछ इरशाद हुआ है? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसारान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जानसारानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया इस्लाम के अंदर जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है, उनमें सबसे पहले तो आप कुर्बान जाइए उस चचा के ऊपर कि जो हर दुख में हर सुख में अपने भतीजे के साथ हैं। गुर्बत भी है और उसरत भी है, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। कुरैश के सरदार होने के बावजूद भी जब लोग मुखालिफ होते हैं तो सीना सुपर होकर अपने भतीजे के सामने आते हैं। वो वाला एक वाक़या भी यकीन कीजिए कि जहन में लाने की इस वक्त ज़रूरत है कि जब सारे मुखालफिन एक साथ हैं और आप दावत तबलीग देना शुरू करते हैं, सारे लोग जो कि दोस्त हैं लेकिन अब इस वक्त मुखालिफ हैं, दुश्मनान इस्लाम भी हैं और दुश्मनान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। उस वक्त ये कहते हैं कि अपने बेटा जान का ख़तरा है और अपने रास्ते से हट जाओ, ये अपनी तबलीग को थोड़ी दूर कर दो। तो उस वक़्त जो भतीजे का जवाब है वो चचा के लिए कितना बड़ा जुमला है। यह है दीन और इस्तकामत की बात। उन्होंने कहा एक हाथ के अंदर सूरज और एक हाथ में चाँद भी रख जाएँ तो मैं अपनी इस मिशन से या इस इरादे मुसम्मम से बाज नहीं आऊँगा। अरब के हुस्न जमाल की भी पेशकश की गई लेकिन पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई। तो पहले तो जनाब हज़रत अबू तालिब हैं, दूसरे साथ देने वालों में जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैं कि जो बचपन से ही उस वक्त से कि जब टांगे बहुत वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, दुबली हैं, जिस्म भी ज़रा दुबला है, लेकिन जो है बारे नबूवत के बार को उठाने के लिए शाना बशाना साथ हैं, उस वक्त से साथ हैं। और फिर तीसरी खातून जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जो एक खातून होते हुए पहली दायरा इस्लाम में आने वाली खातून थी कि जिन्होंने अपना माल व असबाब दिया। मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि दस्ते शफ़क़त जो जनाब हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रखा, उसको आखिरी वक्त तक का किस तरह निभाया कि तमाम सख्तियाँ, तमाम मसाइब, मक्के से जो मदीने का सफ़र है, इसमें जितनी भी जान और माल की जो भी सऊबतें आई हैं उसके अंदर साथ साथ रहें। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि जब आप ये देखें कि वो जो शोबे अबी तालिब है कि जिसमें तमाम लोगों का मकातिया हो गया है, तमाम अहबाब को दूर कर दिया गया है, जहाँ पर बच्चे और छोटे बच्चे और औरतों का ख्याल नहीं किया गया है, एक मुआहिदा लटका दिया गया है खाने काबा के अंदर, तो उस वक्त भी साथ देने वाले यही वो तीन अफराद थे कि जो आपके साथ शाना बशाना थे, जो सूखे पत्ते खा के भी गुजारा करे थे। लेकिन ऐसे में वो चंद अहबाब कि जिनके दिलों में रहम अल्लाह ताला ने डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल के बाद जब बताया था कि जाओ जाकर देखें कि खाना काबा के अंदर उस मुआहिदे को दीमक खा गई और वाकई देखा, तो ये सब क्या था? मैं इन तमाम तफसीलात को आपसे फिर जानती हूँ। मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा प्रोफेसर मासूमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक नहायत मुख्तसर से वक्फे का, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा। नहायत मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का तज़किरा है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से इस ऐलान रिसालत को आगे बढ़ाया और इशाअत इस्लाम और बक़ाए इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की खातिर उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने किस तरीक़े से आपका साथ दिया। इन तमाम तर जुज़ियात पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ मोहतरमा सूफिया शिराज साहिबा मौजूद हैं, लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि किनाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्फे के बाद इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी सूफिया। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों
کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی، زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. محترمہ صوفیہ شیراز صاحبہ کس قدر خوبصورت طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کو بیان فرما رہی تھی. اس کے بعد میں محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ سے متوجہ ہوتی ہوں اور آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے وسائل کا ہونا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسلام کی اشاعت میں وسائل کی دستیابی کس طرح ہوئی؟ بے شک اس کا اعلان جو ہے بہترین اعلان وہ کلام الہی، قرآن ناطق، قرآن کلام خدا میں ارشاد خدا فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک عائلا فاغنا. کیا جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہاری کفالت نہیں کی، اور جب تم حالت فقر میں تھے تو ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ تو اس میں اگر دیکھیں تو کفالت حضرت ابو طالب نے کی ہے، اور غنی جو ہے اس سارے سلسلے میں آقا کو دین مبین کی بار آوری کے لیے اللہ نے مال خدیجہ عطا. وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاک مال بی بی نے اپنے کردار، اپنے عمل سے ایک پاک مال دیا، اور خدا نے اس کے انعام میں اسے اپنے مشن لا الہ کے لیے قبول فرما لیا. یہ خدا کی طرف سے ایک سند امتیاز ہے. تو یہ دو اعلانات جو ہیں یہ احسانات ہیں. مشن لا الہ جیسے انقلاب دین کے لیے دو محسنوں کا تذکرہ ہے، اگرچہ ایک طرف ابو طالب ہے اور دوسری طرف جناب خدیجہ ہے. میں اکثر کہتی ہوں عرب قومیت میں، عربی قومیت جو ہے اس میں قریش سب سے بلند اور سب سے با امتیاز لوگ سمجھے جاتے تھے، اور ان میں حمالیہ کی چوٹیوں جیسی بلند شخصیات عورتوں میں جناب خدیجہ اور مردوں میں ابو طالب تھے. یہ سید البطحا، سید القریش، اور وہ سیدۃ القریش دونوں سردار تھے. اور ان دونوں کے پیچھے یوں سمجھیے کہ حضرت ابو طالب کو دیکھیں تو وہ علی کے تمام معجزات کا سرچشمہ ابو طالب ہیں، اور جناب سیدہ کی طہارت و نجابت کا مسکن جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے.
اور حضرت ابو طالب کا اس مشن انقلاب کربلا میں جو وسائل کی دستیابی ہے اس میں اگر دیکھیں تو شیب ابی طالب بھی خود حضرت ابو طالب کی اپنی جگہ تھی جہاں پر مولا آقا نے جگہ دی، اور ختیجہ نے ایثار اور صبر کے ساتھ آقا کا ساتھ دی، اور اس دوران میں 3 سال میں جتنا خرچ ہوا، بھوک پیاس تو الگ ہے مگر بہت سارے مصارف تھے، وہ سارے مصارف مال خدیجہ سے عطا ہوتے رہے، گویا جگہ ابو طالب کی ہے، مال جناب خدیجہ کا ہے، اور انقلاب دین مبین جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس مشکل میں دونوں ان مشکلات میں بھی شریک ہے، دونوں ان مشکلات میں ابو الائمہ بھی اور ام الائمہ بھی رسول. میں اکثر کہتی ہوں حضرت ابو طالب کی عظمتوں کا کیا کہنا. ابھی محترمہ دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ فرما رہی تھیں تو اس میں روایت چشمدید گواہ بتاتے ہیں کہ آقا ابو طالب نے پہلا یعنی مشن لا الہ کا پہلا اعلان تھا جس کے لیے ابو جہل اور سب کھانے پر مدعو تھے اور اس طرح سے ہذیان گوئی کر رہے تھے آقا کے حضور. تو حضرت ابو طالب نے کمال شجاعت، علوی شجاعت کے ساتھ اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ ایک ہاتھ سے ابو جہل کو روکا اور دوسرے ہاتھ سے آقا و مصطفیٰ کے بازو سے پکڑ کر کہا قم یا سیدی و مولائی، اٹھیے میرے مولا و سردار. اور یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، عربی جو معاشرہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایسی غیرت عربوں کے ہاتھ ہی کہ ابو جہل کہتا تھا میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سر پڑے ہوں تو میرا سر اونچا ہو. بیٹی کو اس لیے زندہ درگور کرنا ہے کہ وہ کسی مرد کو اپنی بیٹی کا شوہر نہیں دیکھ سکتے. اتنی غیرت اور اتنی طاقت اور حمیت ہے اس میں. ایک گودوں کے پالے بچے کو اپنا مولا کہہ دینا کتنا مشکل ہے. یہ آقا کی بصیرت ہے حضرت ابو طالب کی کہ اس وقت اپنے گودوں کے پالے بچے کو کہتے قم یا سیدی و مولائی، اور سردار آقا کو سردار کہہ رہا ہے. مجھے چشم تصور میں پھر غدیر کا منظر نظر آتا ہے جہاں آقا مصطفیٰ اسی طرح ابو طالب کے لال کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی. کل ابو طالب نے آقا کو مولا کہا، آج خدا نے غدیر میں ابو طالب کے لال کو مومنین کا مولا بنا دیا. اور شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزرے ہیں اس میں روزانہ حضرت ابو طالب کی یہ قربانی تھی کہ علی جیسے بیٹے کو بستر قتل محمد پہ سلاتے تھے، آقا کے بستر پہ، تاکہ اگر کوئی قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو علی قتل ہو جائے، محمد زندہ رہیں. یہ بھتیجے کو، کوئی چچا بھتیجے کو نہیں بیٹے کو بچاتا ہے. یہاں پر دین بچانے کا معاملہ ہے. ابو طالب علی کو قربان کر سکتے ہیں دین کو بچانے کے لیے. تو وہ ساری وہی تربیت ابو طالب تھی کہ اس رات ایسا سوئے علی بستر ہجرت پر، کیونکہ پچھلے 3 سال سے بابا نے سلا کر سکھا دیا تھا. ایسا سوئے کہ اللہ کو کہنا پڑا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اور اسی طرح جو دوسری طرف جناب خدیجہ ہے، یہ سارے وسائل جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک گزارا ہوا وہ بی بی خدیجہ کا مال تھا. اسی انقلاب دین مبین کے لیے جتنے لوگوں کو ایمان لائے ان کے قرض ادا ہوئے، ان میں سے جو غلام تھے انہیں آزاد کروایا گیا. پہلے آزاد کروانے پر بی بی کی خطیر رقم خرچ ہوئی. کہتے نا کہ حساب چاہیے نا، اکثر کہا جاتا ہے حساب دو، کیا کہاں لگا. تو ایک غلام آزاد کرنا اس وقت بڑی بات ہوتی تھی. ہزاروں وہ غلام کہ جنہوں نے اپنے اس معاشرے کی ظلمت اور جبر اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے ان انسانی حقوق کی طرف نظر کی جو آقا مصطفیٰ بیان. عمار یاسر کے مسلمان میں ہونے کا یہی واقعہ ہے کہ عمار آئے ماں کے پاس، ماں حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کی رگوں میں ہم چونکہ خواتین موجود ہیں، پہلا لہو شہادت کا جو دوڑا ہے وہ خاتون کا ہے، حضرت سمیہ کا. تو عمار نے آ کر یہی کہا اماں وہ جو نبی ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ درگور نہیں کیا جا سکتا، اور سمیہ وہ ہیں جن کی 2 بہنیں زندہ درگور کی جا چکی ہیں اور معجزے کے طور پر یہ زندہ ہیں. تو اسی وقت ان کو اپنی بہنیں یاد آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عمار تو مجھے لے جا، ان کے پاس لے جا، میں بھی اسلام لانا چاہتی ہوں. تو اس طرح کے لوگ بے شمار، ان کو آزاد کروانا، اس پر خطیر رقم اور پھر ان کے پورے بود و باش کا اہتمام کرنا، پھر اس کے بعد اگر قحط آ جائے تو ان کی کفالت کرنا، پھر اس کے بعد ہجرتوں میں پیسہ لگانا، پھر اس کے بعد اصحاب صفا وہ لوگ جو یہاں آقا کے پاس مہمان تھے مسجد مدینہ میں، ان کی ساری لباس، خوراک، تربیت، علم سب کے حوالے سے بے شمار سلسلے ہیں جس میں بی بی طائف کا سفر ایک عجیب سفر تھا، اس کے لیے تمام زاد سفر کا مہیا کرنا، خود آقا کا مکہ میں قیام کرنا اور ہزاروں لوگوں کا خدمت میں آنا، پھر ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا، وہ سارا جناب سیدہ کے وہ وسائل یہ جناب خدیجہ کی دولت تھی.
جس کا ادراک اور آقا نے اس طرح سے اس کا اظہار فرمایا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. بے شک میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، شعبہ ابو طالب کی سختیوں سے جناب خدیجہ کو کیا سختیاں جھیلنی پڑیں، جبکہ وہ عرب قبائل جو کسی نہ کسی لحاظ سے ام المومنین کے ممنون احسان بھی تھے، انہوں نے سماجی و معاشی بائیکاٹ کر رکھا تھا، تو آپ اس سماجی اور معاشی بائیکاٹ کو کس طریقے سے بیان فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک کا بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احیاء اسلام یا ترویج اسلام کے حوالے سے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے تعلق، جو آپ نے وسائل کی بات ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے موتی کو ہے، روح سے بدن کو ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کا تعلق دیکھیے جب یہ رشتہ ازواج کا اظہار ہوا ہے اور اس کا اہتمام اور انصرام ہوا ہے، اسی دن سے یہ نوید بشری ہو چکی تھی کہ دونوں کا فریضہ اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے. ایک کا دار کار جو ہے وہ ترویج دین ہے، پڑھانا ہے، اشاعت کرنا ہے. ایک مخصوص لمیٹیشن دے دی گئی ہے عمر کا، ظاہر ہے بشری تقاضا ہے وہاں تک دین کی حجت تمام کرنا ہے. لیکن دوسرا ساتھ، اور یہ ایک لمبا سفر، یہ رفاقت، میں اس کو طویل رفاقت کہوں گی، طویل رفاقت کا بھی اہتمام منشاء الہی کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طویل رفاقت جب ذہنی ہم آہنگی ہو، مقصد حیات ایک ہو، مقصد مطمع نظر ایک ہو اور آبجیکٹیو ایک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اہتمام اور انصرام خود کیا اور یہ سفر کو آگے اپنے نقطہ یعنی کہ بالکل حجت تمام کو پہنچا. آپ نے شعبہ ابی طالب کا ذکر کیا، دیکھیں یہاں پر ایک پہلو وہ بھی سامنے آتا ہے، خواتین کی ہمت اور جرت کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دکھ سکھ میں ساتھ دینے کے عمل کے اندر شاید اپنے پائے استقلال میں ان کے لغزش آ جائے گی اور وہ چھوڑ کر کھڑی ہو جائیں گی. حالانکہ اس سے پہلے تو بہت سفر گزر چکا ہے صحبتوں کا بھی. طائف کا سفر ہے جو ابتدائے جو اسلام کی بات ہے نا، جو مکے میں پہلی ہجرت ہوتی ہے، حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوتی ہے، 11 مرد 2 عورتیں، پھر اس کے بعد دوسری والی کے اندر 85 مرد اور 11 عورتیں. یہ سب تو آپ کے یعنی حضرت خدیجہ کے تمام، جیسے کہا نا کہ وسائل وہاں پہ یوٹیلائزیشن تو ان کی ہو رہی ہے. اچھا پھر وہاں پہ برملا کوئی اظہار نہیں، وہ اس کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میں اس کو آزمائش نہیں کہوں گی بلکہ یہ کہوں گی کہ اپنے لیے باعث فخر و افتخار سمجھ رہی ہیں کہ میں بھی اس اشاعت کے اندر. نبی خاتم النبی کا افتخار ملنا تو رسول اللہ کو تھا، لیکن ساتھ میں وسائل کے اختیار کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا، یہ بھی تو شرف اور یہ بھی امتیاز کسی کو ملنا تھا تو وہ ایک خاتون کو ملا. اب دکھ اور صحبتوں کی بات آتی ہے، یہ وہ 3 سال ہیں جن لوگوں نے کھایا، انہوں نے، ہم کہتے ہیں نا کہ عام جن لوگوں کے ساتھ آپ کے وہ قرابت داری کے سلوک بھی تھے کہ جن پر آپ نے کبھی نہ کبھی احسان کیے ہوں گے، اس وقت وہ بھی بغض محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا بغض اسلام کے اندر یا بغض دین میں، کیونکہ قریش کی جو خشونت ہے نا، یہ رعونت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں، فطرت کے ضدی تھے نا. تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اشاعت ہونے لگی تو انہوں نے اسے اپنے آباء و اجداد کے دین کی نفی سمجھا تھا اور کہا تھا کہ ایسا کون ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے اسلاف کی نفی کرتا ہے. تو جو بغض تھا، اور اسی لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم نعوذ باللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے اور اپنی ہزیمت کا جو اس طرح سے اپنے اندر ایک اعتراف کیا کرتے تھے، شاید ان کی تکذیب کر کے یا ان کا مطلب کوئی مذاق خدا نہ کرے کر کے ہم اپنے آپ کو بڑا پن سمجھتے تھے. لیکن شعبہ ابی طالب کی جہاں تک بات آتی ہے، کانوں میں وہ آوازیں جاتی ہوں سربت کہ جب بچوں کے رونے کی آوازیں جاتی ہوں اور باہر تک اور سناٹا ہو اور اندھیرا ہو. آج کا مواصلاتی نظام نہیں ہے، آج تو بہت ساری آوازوں میں آوازیں دبتی ہیں، لیکن اس جگہ کے اوپر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہو اور پتے سوکھے کھلائے جاتے ہوں اور چھالے پیس کے دی جاتی ہو، اور ایک ایسی عورت کے جو کہ تمام اسباب کی تقسیم میں سب سے اول ہے، وہ خود اس جگہ رہتی ہو، تو سوچیں کہ اس استقامت کا، اس حوصلے کا اور اس برداشت کا کیا عالم ہوگا. اور شوہروں کے شانہ بشانہ چلنے کا جو، اگر یہ فرسٹ ایگزامپل میں یہ کہوں گی کہ تکلیف کے اندر آج ہماری عورت کے اندر یہ چیز کی کمی نظر آتی ہے. ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں. پروگرام ذکر شہادت میں وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا. ناظرین،
حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت میں دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شخصیت کا تذکرہ ہے۔ عرب کے راجہ کے من کی دیوی، عجم کے سلطان کی شہزادی، عرب کے راجہ کے من کی دیوی، عجم کے سلطان کی شہزادی، تیرے ہی دم سے ہوئی منور، حجاز کی بے چراغ وادی، کبھی مسائل کو حل کیا ہے، کبھی مصائب پہ مسکرا دی، یہ مسکرا دی تو مسکراہٹ کا نام قرآن ہو گیا ہے اور اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران ہو گیا ہے۔ محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ، ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شخصیت پر ہمارے یہ 2 دن کے پروگرامز تھے، اور بس اب چلتے چلتے ہمیں کچھ ایسا پیغام دیجئے، ایسا میسج دیجئے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ام المومنین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے ان کا تذکرہ کیا، اور بلکہ عالم اسلام کو، بلکہ آج کے دور میں بھی ہم آج کی عورت کو کوئی سبق دے سکیں کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سروت، ابتدا میں تبرک عشق کے طور پر اپنے کہے ہوئے چند اشعار کے اے محسن اے دین مبی ملکہ اظہار، سبحان اللہ، اے قلزم ایمان و یقین چشمہ ایثار، آباد تیری یاد سے احمد کے شبستان، لکھے تیرے بیٹوں نے امامت کے دبستان، کفار نے دی تیری طہارت کی گواہی، تو شہر ولایت کے گلابوں کا زمستان۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ نے دنیا کو دین پر وار دیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ہمارے ہاں ہم بندگان دنیا دین کو دنیا پر وار دیتے، دین کو دنیا کے قیمت پر بیچ کر بے دین ہو جاتے ہیں اور پھر بے دنیا بھی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جناب خدیجہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے دین کو، دنیا کو دین پر وار کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے کنیزان جناب خدیجہ میں شمار کریں۔ محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، آپ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں ثروت کے دین اسلام کی جو 2 کڑیاں ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر، کہ جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح سے جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے کی صورت میں، جن کا نام نامی کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، ان سے منسلک اور ان سے انسلاک رکھنے والے وہ تمام احباب جو شریعت میں اور طریقت میں ان کے ساتھ رہے، ان میں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو مقام ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ اور ممتاز ہے، اور منشاء الہی کے مطابق ہے اور رضا الہی کے لیے ہے۔ تو جب ہم اپنی بچیوں کی تربیت کر رہے ہوں تو کاش کہ بڑی بڑی جہیز میں کوٹھیاں اور بہت سارا سامان دینے کے بجائے اگر ہم ایک سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شوہر کے ساتھ رشتہ کس طرح رکھا جائے، یا بی بی فاطمہ جو کہ تربیت کا، ایک اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم یہ ان کے ساتھ کریں تو شاید معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی سدھار آنے کی امید ہو سکتی ہے۔ میں ساجدہ پر نہایت حیران ہوتی ہوں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں پیسے جوڑ جوڑ کر اس کے لیے کوئی نہ کوئی سونے کی چیز بناتی ہے، کوئی نہ کوئی جہیز کی چیز بناتی ہے، لیکن اس کو صحیح جو سانچہ ہے، جو اسلامی تربیت ہے، اس میں نہیں ڈالتی۔ دیکھیں ابھی آپ نے اور ہم نے ابھی گفتگو کی ہے نا، کتابوں ہم نے تو دیکھا نہیں، ظاہر ہے کہ وقت، مگر جو سنا اور جو کتابوں میں مستند حوالوں سے، لیکن ابھی بھی دیکھیں اپنے دل کے اندر کیسی ایک بالیدگی سی، آسودگی سی محسوس ہوتی ہے ان کتابوں کو، ان ذکروں کو پڑھ کے، اور شاید کہیں نہ کہیں یہ جو ہمارا وقت اور دوسری جگہوں میں لگا ہوا، اگر ہم نے یہ کتاب کے پڑھنے میں اور اس مطالعے کے اندر صرف کیا تو شاید کبھی یہ ہمارے لیے اعمال صالحہ بن کر ہماری مغفرت اور نجات کا ضامن بن جائے، تو میں تو اسی میں خوش ہو جاتی ہوں صحیح، اور اپنے لیے صحیح سمجھتی ہوں۔ بالکل صحیح۔ معصومہ شیرازی صاحبہ کوئی میسج دے دیجیے آج کے حوالے سے۔ میسج خواتین کے حوالے سے اسوہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، یہ 4 خواتین ہیں، ان کو اپنا اسوہ بنائیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کے راستے کو اپنائیں اور اپنے آپ کو کنیزان جناب زہرا، کنیزان جناب خدیجہ اور کنیزان جناب زہرا میں شمار کر لیں۔ سبحان اللہ۔
جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، لیکن چلتے چلتے کیونکہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شخصیت کا تذکرہ ہے، اور جب تک ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تب تک یقیناً ہم اپنے آپ کو بے مایہ محسوس نہیں کریں گے، اور بے شک بحیثیت عورت مجھ پر، میری تمام بہنوں پر، میری تمام بیٹیوں کے اوپر کس قدر احسان ہے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا، بلکہ عالم اسلام کا احسان ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو عزت، مرتبہ، توقیر دے کر ہم عورتوں کی عزت و توقیر کو بڑھا دیا، اور وہ عرب معاشرہ کے جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں پر ام المومنین کو طاہرہ کا لقب ملا اور طاہرہ کا خطاب ملا، اور یہ ایک بہت بڑا خطاب تھا۔ یقیناً یہ عظیم شخصیات جن کے اوپر اس مختصر سے پروگرام میں گفتگو کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے آج کے اس پروگرام میں میں نہایت شکر گزار ہوں محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ کا کہ جو آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں اور آپ نے اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ میں اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ کا کہ جو آپ بھی تشریف لائیں بہت زیادہ زحمتیں اٹھا کر، مشکلات اٹھا کر، لیکن آپ نے اپنے آپ کو داخل ثواب کیا ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، لیکن چلتے چلتے میں محترمہ صوفیہ شیراز صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ بارگاہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے ہدی فضائل کی تو ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، خود ام ابی غابی نے کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ۔